بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جاب حاصل کرنے کے لیے بہترین عمل، بے روزگاری دور کرنے والا عمل، یہ میں آج آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ یہ کوئی ایک وظیفہ نہیں ہے، مطلب جو لوگ جاب کے لیے پریشان رہتے ہیں اور وہ بے روزگار ہیں، چاہے وہ اب تعلیم سے فارغ ہوئے ہمارے نوجوان بچے ہیں یا بزرگ ہیں جو جاب کرتے تھے اور اچانک سے جو ملکی حالات ہیں جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسے لوگوں کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ایک وظیفہ پڑھنا چاہیے یا دو چار عمل اکٹھے کر کے پڑھنے چاہیے؟ مقصد یہ ہے کہ روزگار مل جائے اور بے روزگاری ختم ہو جائے، کیونکہ گھر کی کفالت کرنی ہے، سپورٹ کرنی ہے، تو یہ بہت ایک ڈیفیکلٹ آج کے دور میں کام ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر میں کچھ چیزیں آپ کو سجیسٹ کر دیتا ہوں، پھر اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا احتیاط ہے کیا نہیں۔ ایک تو یہ کہ فجر کی نماز کے بعد جب فجر کی نماز آپ پڑھ لیں تو 111 بار اول آخر 7 بار درود ابراہیمی، یہ آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ پڑھا کریں فجر کی نماز کے بعد۔ اس کو اپنی روٹین بنا لیں کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد 111 بار اول آخر 7 بار درود شریف، یہ آیت پڑھنی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد کا ایک عمل اور آپ قائم کر لیں، وہ یہ جاب لیس لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، وہ یہ کریں کہ عصر کی نماز جب آپ پڑھ لیں تو پھر 100 بار یا فتاح یا رزاق ہو یا فتاح یا رزاق ہو، یہ 100 بار آپ پڑھا کریں اول آخر 7 بار درود شریف۔ دوسرا کام ہو گیا، فجر کی بتا دیا، عصر بتا۔ اب مغرب کی نماز کے بعد آپ کیا کریں گے؟ مغرب کی نماز کے بعد جو بے روزگار افراد ہیں، سورہ واقعہ کی ایک بار تلاوت کیا کریں، سورہ واقعہ کی ایک بار تلاوت کریں، ٹھیک ہے، مغرب کے بعد۔ اور اس کے بعد چوتھا کام جو انہیں کرنا چاہیے اور بہت ضروری ہے کہ کرنا چاہیے، وہ ہے استغفار کی کثرت، استغفار کرنا چاہیے۔ اچھا، استغفار کے اوپر اب یہ نہ پوچھ لیجئے گا جی کہ کون سا استغفار کریں، مطلب استغفار تو بہت سارے۔ دیکھیے، استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے توبہ مانگنا، توبہ کرنا ہے۔ بھئی آپ کو اگر عربی بھی نہیں آتا تو آپ صرف اپنے ہی الفاظ میں بول دیں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اپنی زبان میں بول دیں۔ اللہ تو سن لیتے، اللہ تو سمجھتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، آپ کی فیلنگز کو سمجھتے ہیں، آپ کے دل کے اندر موجود ہیں، آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، تو آپ نے استغفار کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے یہ آیت بولی، آپ کو آیت میں نے بولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ پڑھیں، یہ واو سے شروع ہو رہی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ واو سے شروع ہونے والی آیت بادی مزاج کی ہوتی ہیں اور یہ ان لوگوں کو زبردست سوٹ کریں گی جن کا نام واو سے شروع ہوتا ہے، بے سے شروع ہوتا ہے، یہ سے شروع ہوتا ہے، سواد سے شروع ہوتا ہے، تے سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت ہے نا، اس لیے بتا رہا ہوں۔ استغفر اللہ کا کوئی بھی صیغہ آپ پڑھ لیں، وہ الف سے ہے، عاطفی مزاج میں آتا ہے، لیکن استغفار سب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کسی بھی مزاج والا بندہ جتنی کثرت سے توبہ پڑھ لے، اس کے اوپر کوئی رجت نہیں، کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ نہ ہی درود شریف کے بارے میں یہ معاملہ ہے، قرآن کی آیت کا البتہ ہوتا ہے۔ اب اسی طرح سے سورہ واقعہ جو ہے، اذا وقعت الواقعہ، اب یہ الف سے شروع ہو رہا ہے سورہ واقعہ، تو یہ عاطفی مزاج کے لوگوں کے لیے بیسٹ ہے۔ اب میں اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں نا، وظیفہ تو 2 منٹ میں نے بتا دیا، اکارڈنگ ٹو مائی موسٹ ریسپیکٹیبل سبسکرائبرز، جو کہتے ہیں کہ جی مولوی خام خواہ جو ہے نا، وہ ویوز کے چکر میں یا واچ ٹائم، مجھے واچ ٹائم کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، واچ ٹائم میرا کب سے پورا ہو چکا۔ بات صرف اتنی ہے کہ بات تو پوری ہو جائے نا، آپ تک سمجھ تو آ جائیے، بعد میں پھر میں بھی لوگوں کی طرح کروں کہ کمنٹس وغیرہ آف کر کے بیٹھ جاؤں، واٹس ایپ وغیرہ اٹینڈ نہ کروں اور پھر آپ بس ویڈیو بنائی ڈال دی، پھر جو مرضی جو بولتا رہے۔ آپ کو پتہ ہے ہیٹڈ کمنٹ بھی ہمارے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ اگر کسی کا بھلا کرنا ہے تو پورا کرو، اور نہیں کرنا تو یار ڈرامے بازی نہ کرو پھر،
میں تو اسی وجہ سے یقین کریں کہ صرف نماز کے ٹائم پہ میں ایک طرف فون رکھتا ہوں ورنہ اٹھا کے بیٹھا ہوتا ہوں، کس وقت کس کا میسج آیا، میسج آ رہے ہیں اور میں رپلائی کری جا رہا ہوں، واٹس ایپ پہ آن آتا ہے، واٹس ایپ پہ بات کیے جا رہا ہوں، 10 بار بھی مجھے کال آتی ہیں، میسج آتے ہیں، 10 بار جواب دیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ یار ایک تو انسان ویسے ہی پریشان ہے، دوسرا میں نے اس کو ایک راستہ دکھا دیا اور اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے چھوڑ دیا۔ یار مجھے اپنا حساب نہیں دینا کہ رب پوچھے گا کہ تو نے اس کو یہ آیت تو بتا دی، یہ نہیں بتایا کہ اس کو سوٹ کرے گی نہیں کرے گی، یہ نہیں بتایا کہ اس کی پرہیز کیا ہے، یہ وظیفہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ وہ پریشان بیٹھا ہے، وہ پوچھنا چاہتا ہے، تیری ویڈیو کے بعد نہ تو کمنٹ کا جواب دے رہا ہے نہ تو واٹس ایپ اٹھا رہا ہے، اور اٹھا رہا ہے تو پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یار اتنے پاؤنڈ ٹرانسفر کر دیں، اتنے ڈالر میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، یہ نوٹ بھیج دیں، پھر اس کے بعد وہ بات چلے گی آگے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈریں۔ اگر کوئی پریشان مخلوق اللہ کی بیٹھی ہے ان کی صحیح رہنمائی کر دیں۔ آپ کی تو خیر، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو سیدھا راستہ دکھائیں، لیکن جو علم موجود ہے، جو پڑھا ہے، وہ تو بانٹ سکتے ہیں نا، وہی بانٹ رہے ہیں کہ یار یہ سن لو، اپنی بہتری کر لو، بھٹکتے ایسے ہی ایک دن دنیا سے چلے جاؤ گے۔ تو سیدھی بات سمجھ لو بھائی، اللہ اور اس کا رسول قرآن، ٹھیک ہے، یعنی قرآن حدیث بس کافی ہے بندے کے لیے۔ جو قرآن میں سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھ لو۔ کوئی حدیث سمجھ نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت دیکھ لو، ان کا کیا طور تھا، کیا طریقہ تھا، کیسے کرتے تھے۔ انہوں نے تو ہمیں سمجھانے کے لیے ایسے اعمال جو ہے وہ بتائے ہیں۔ بھئی یہ پریشانی میں یہ دعا پڑھ لیا کریں، یا حیو یا قیوم برحمتک کا، سرکار نے بتایا نا، حدیث موجود ہے۔ سرکار کو کیا پریشانی؟ یہ صرف اس وجہ سے ہوتی تھی تاکہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ کوئی ایسی کنڈیشن آئے تو یہ کر لیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ اب دیکھیے، میں نے تو نہیں بولا، سرکار کی حدیث موجود ہے کہ سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں فاقہ نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو سورہ واقعہ پڑھنے کا بولا۔ اب کوئی کمنٹ میرا بھائی یہ کر دے کہ یہ فضول ہے جی، تو یہ نعوذ باللہ یہ کیسی بات ہو جائے گی کہ میں نے تو حدیث سے دیکھ کے بتایا کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے۔ تو کچھ خیال کیا کریں، ٹھیک ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے بہت ساری حدود و قیود کے اندر ہیں۔ ہم وہ مادر پیدر آزاد معاشرے کا حصہ نہیں ہے جہاں منہ میں جو بھی آیا وہ بک دیا، وہ نہیں ہے چیز۔ ہمیں بہت سارے اخلاقیات اور بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ کوئی غلط بات کر رہا ہے تو آپ ہمیں لگتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے والے، آپ اپنی چیز کو صحیح کریں، اور وہ اگر غلط کر رہا ہے تو اس کا حساب خود دے گا جا کے۔ آخر رب کے پاس تو سب نے جانا ہی ہے نا، اس ٹائم پہ فیصلے ہو جائیں گے۔ تو قصہ مختصر یہ ضرور کہ جو بے روزگار افراد ہیں، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فجر کے بعد 111 بار، اولا کے 7 بار درود شریف، اس کے بعد عصر کے بعد یا فتاح یا رزاق کو 100 بار، اس کے بعد سورہ واقعہ مغرب کے بعد، اور درود جو استغفار ہے وہ کثرت سے۔ اب میں یا کہوں کہ 100 بار پڑھ لیں، نہیں، آپ کم سے کم 1000 بار پڑھیں استغفار ڈیلی، 1000 بار کوئی بھی صیغہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا خالی استغفر اللہ کہہ دیں، یا یہ کہہ دیں اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، توبہ توبہ توبہ، یہی کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں آتا تو۔ اور درود شریف جو ہے وہ 1000 دفعہ روز ضرور پڑھا کریں۔ یہ عمل آپ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ میرا یقین ہے، ایمان ہے کہ اگر آپ نے دل سے کیا، 11 دن بھی یہ کر لیا نا، تو آپ 12ویں دن جاب پہ ہوں گے۔ بس یہ نام کے ساتھ آیت کا تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا، وہ میں نے بتا دیا ہے کہ بھی یہ سوٹ کرے گا نہیں، اس کا پھر متبادل میں آپ کو کوئی اور آیت بتا دوں گا اگر اس کو یہ آپ کے مزاج کو نہیں لگ رہی، جو پھر وہ اس کو اس کے مطابق آپ کر لیجئے گا۔ اتنی سی بات ہے۔ رہنمائی بھیجنا تو یہ اللہ کے کام ہے، بس ہم نے سمجھانا ہے، سمجھا دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔